رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ورد لب ہر دم درود پاک ہو، ورد لب ہر دم درود پاک ہو، یا شہ عرب و عجم کر دو کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایویژن چینل کے ناظرین، پروگرام بہار رمضان ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں آج میرے ساتھ پھر تشریف رکھتے ہیں رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز اتاری صاحب، اور انہی کے ساتھ ہمارے ریحان بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو ان سے ہم کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے دو نعت خوان بھی ہیں۔ انشاءاللہ پیارے پیارے کلام بھی اور پیارے پیارے سیگمنٹ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، اور میں چاہوں گا شروع میں ہمارے نعیم بھائی ایک کلام سنا دیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا شفیع للہ کر دو کرم، یا شفیع للہ کر دو کرم، شالا وسدار بے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، ہم گناہوں پہ رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدا ربے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، اور تیری چوکھٹ کے منگتے جائے کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، تیری چوکھٹ کے منگتے جائے کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، ہم گئے امیدوار کرم ہو کرم، ہم گئے امیدوار کرم ہو کرم، شالا وسدا ربے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم،
منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں، منتشر گئے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں، دور ہو جائے غم یا شہ محترم، دور ہو جائے غم یا شہ محترم، شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، تیری یادوں سے آقا، تیری یادوں سے مولا، تیری یادوں سے آقا، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، جا کر کہے تاج دار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، کس کو جا کر کہے تاج دار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے غم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے غم، شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم،
تیرا سوڑا حرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما کہ اللہ پاک ہم سب کو بعد ذوق حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک ماہ رمضان میں ہی ہم سب کو مدینہ دکھا دے. اللہ پاک رمضان مدینہ ہم سب کو نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان، اور الحمدللہ ہم اس میں بہت ساری گفتگو بھی کرتے ہیں، دلچسپ ٹاپک پر بھی معلوماتی ٹاپک آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آج کا ٹاپک جو کہ بہت اہم ہے اور ہماری اس زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، ہمارے روز و شب یوں سمجھیے کہ اس سے بہت وابستہ ہیں، اور وہ ہے کنفیوژن. یعنی ہمارے زندگی کے اندر کئی طرح کی یعنی کہ کنفیوژن ہوا کرتی ہیں ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر، اور اسی طریقے سے ہمارے زندگی کے اندر جو کنفیوژن ہوا کرتے ہیں مختلف طریقے کے، تو ان کا کچھ سمادھان، یعنی ہمارے جو کنفیوژن کس طرح دور ہو، اور ہمارے اندر جو کنفیوژن ہوتی ہے کسی بھی تعلق سے وہ کس طرح ہوا کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اس راہ پر لاتے ہیں، وہ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے کی انشاءاللہ بہت ساری چیزوں پر آج ہم ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج کچھ اس کا آپ کے سامنے حل پیش کریں کہ ہم وہ کون کون سے اسباب ہوتے ہیں، کون کون سے ذرائع ہوتے ہیں، کس کس وجہ سے آدمی کنفیوز ہوتا ہے، اور ہم اس کنفیوژن کو کس طرح دور کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ہم ایک آرام والی زندگی، آسانی والی زندگی کس طرح بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے بڑھوں گا ہمارے حاجی صاحب کی طرف. حاجی صاحب، میں چاہوں گا پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آخر انسان کنفیوز کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ کس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ علی بھائی، آج آپ بہار رمضان سلسلے میں بہت پیارا ٹاپک لائے ہیں، کنفیوژن. جی اور اگر کہا جائے کہ معاشرے کے اندر یہ ایک طرح کی بیماری بن گئی ہے کنفیوژن. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو حالات کنفیوز کر دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ حالات نارمل لیکن انسان کنفیوز ہے. جی بھی صحیح. تو اب یہ کہ کنفیوز ہوتا کیوں ہے، یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے کہ انسان کنفیوز کیوں ہوتا ہے. حالات یا کسی چیز کا فیصلہ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف نوعیت پر. صحیح. نوعیت مختلف ہوتی ہے تو اسی نوعیت کے حساب سے پھر انسان کنفیوز ہوتا ہے. جیسے ایک مثال کہ کنفیوز کیوں ہوتا ہے، بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اب اسکول میں ڈالوں یا جامعہ میں ڈالوں، یا اسکول میں ڈالوں تو کون سی اسکول میں ڈالوں، صحیح. کسی جامعۃ المدینہ میں ڈالنا ہے یا کسی اہل سنت کے مدارس میں پڑھانا ہے تو کس مدارس میں پڑھاؤں. انسان کنفیوز ہوتا ہے. اس کے کنفیوژن کی جو وجہ ہے وہ ہے کہ میرے بچے کو اچھی تعلیم کہاں ملے گی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی، جہاں ڈالنا چاہتا ہے. پھر ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ دینی مدارس میں ڈالوں یا اسکول میں ڈالوں. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ فائدہ میرے بچے کو کہاں ملے گا، دنیاوی تعلیم میں ملے گا، دینی تعلیم میں ملے گا. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ پریشانی ہے، پوائنٹ ہے، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن اس کو کریٹ ہو رہی ہے. پھر جو طالب علم اپنی 10ویں مکمل کرنے کے بعد میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، سائنس لوں، آرٹس لوں، کامرس لوں. صحیح. تو اس کی کنفیوژن کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آگے مجھے اسکوپ کس چیز میں زیادہ ملے گا. صحیح. سائنس کی پڑھائی کروں گا 12th تک تو پھر آگے اسکوپ زیادہ ہے، ترقی زیادہ سائنس کے ذریعے ملے گی. جی. تو یہ اس طرح سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. کاروبار کروں، نوکری کروں، اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ کاروبار اگر کروں گا تو کیا کاروبار کا فن مجھے ہے، جی. کاروبار کرنے مجھے آتا ہے، یہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. پھر یا نوکری کروں، نوکری کروں تو میرے پاس تو کوئی ایسا ہنر نہیں ہے کہ جس فیلڈ میں جا کر میں نوکری کروں، تو یہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. پھر کسی شخص کو رقم دینا ہے، کنفیوژن کریٹ ہوگی. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا میرے پیسے ڈبا نہ دے، بھروسے مند ہے یا نہیں ہے. تو اس کا بھروسے مند ہونا نہ ہونا یہ کنفیوز کر دیتا ہے کہ ٹرین سے جاؤ یا بس سے جاؤ، سفر کرنا ہے. کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ کون سا سفر کروں، ٹرین والا یا بس والا. اس کی وجہ کہ دونوں میں سے ٹائم کہاں بچے گا. ٹائم بچانے کے لیے کنفیوز ہو رہا ہے کہ سفر کون سا اختیار کروں. پھر کرائے کے مکان میں رہنا ہے تو کون سی سوسائٹی میں گھر لوں. صحیح. اس کی پیچھے بنیادی وجہ گھر والے ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں کہ اگر ایسی سوسائٹی میں گھر لے لیا جہاں شرابی ہیں، جواری ہیں، نشہ کرنے والے لوگ ہیں، کہیں میرا بچہ ایسی سوسائٹی میں جانے کے بعد میں
ان کی صحبت میں برا نہ ہو جائے. تو یہ ایک چیز کنفیوز کر رہی ہوتی ہے کہ پھر لوں کہاں پر گھر. صحیح. ایسے ہی رشتے جب آتے ہیں یا رشتہ کہیں بھیجنا ہے یا 2-3 جگہ سے رشتے آ گئے تو اس میں پھر کنفیوژن ہو جاتی ہیں. صحیح. کون سا رشتہ قبول کروں, دونوں جگہ سے ہاں ہو رہا ہے تو کہاں کے لیے میں ہاں کروں. پھر آگے کی زندگی ہے نا پوری شادی کے بعد میں, صحیح. تو اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو اس کا اثر پھر پوری زندگی پر پڑے گا, تو پھر کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. تو یہ کنفیوژن ہونے کی بہت ساری وجہ ہیں, اس طرح کے پوائنٹس کی وجہ سے پھر الگ الگ کنفیوژن صحیح. کریٹ ہوتی ہیں. پھر ایسے ہی کنفیوژن کے کچھ وجوہات, انسان کنفیوز کیوں ہوتا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ 2 جگہ سے آرڈر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ امی نے کچھ کہا, ابا نے کچھ کہا, اب بچہ کنفیوز ہو گیا کہ ابا کی مانوں یا امی کی مانوں. صحیح. تو یہ کنفیوژن ہوتی ہے. اس طرح بھی بعض دفعہ جو ہے وہ خواہشات مختلف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بھی انسان کنفیوز ہوتا ہے. جیسے اب بس عید آنے والی ہیں, اب خواہشات ہو رہی ہے کہ یہ لباس لو, یہ لباس لو, یا یہ خریدو, پینٹ شرٹ بناؤ, پاجامہ کرتا بناؤ, یا جبہ خرید لو. اب کنفیوژن ہے, اب خواہش جس طرف جا رہی ہیں تو اس میں بھی پھر بہت سارے اس میں بھی پھر اس کو آپشنس مل جائیں گے. جبہ بھی لینا ہے تو کئی طریقے کے جبے ہوں گے, پاجامہ کرتا کئی طریقے کا ہوگا, کئی طریقے کے کلرز کے ہوں گے. کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے. صحیح. بعض معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی کنفیوژن ہوتی ہے, صحیح. نہ تجربے کار ہونے سے بھی کنفیوژن ہوتی ہے. صحیح. تو معلومات لے لینا یہ بہت ساری کنفیوژن کو ختم کر دیتا ہے. تجربے کا ہونا بہت ساری کنفیوژن کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کنفیوز ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ آپ نے کافی ساری چیزیں بتا دی ہیں کچھ ہی وقت کے اندر کہ کن کن وجہ سے آدمی کنفیوز ہوتا ہے. جی. اور ظاہر ہے انسان جب کنفیوز ہوتا ہے تو پریشان بھی ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں, کس طرف جاؤں. جو اب بندہ کنفیوز ہوتا ہے نا, عام طور پر اس کے سامنے 2 سے زیادہ راستے ہوتے ہیں کہ اس کو اختیار کرنا ہے کہ اس کو اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ بھی ہم مزید اعجاز بھائی سے انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ کنفیوژن جب آدمی کو ہو تو اس وقت جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کس انداز سے کرے گا, کس طریقے سے اپنے اس کنفیوژن کو دور کرے گا اور اپنے مائنڈ کو سب فریش کرے گا. انشاءاللہ اس طرح بھی ہم بڑھیں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ریحان بھائی بھی اس پہ کچھ کلام فرمائیں اور کیا اس کا سولوشن ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مزید آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنفیوژن کے اعتبار سے جی. بنیادی طور پہ 3 قسم کے لوگوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سیلف کانفیڈنس ہائر لیول پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیسے بھی حالات ان کی زندگی میں آ جائیں وہ استقامت کے ساتھ پوزیشن پر ڈٹے رہتے ہیں اور اس صورتحال کو فیس کرتے ہیں اور اس کے مختلف سولوشنز نکال کے اس سے باہر آ جاتے ہیں. زبردست. دوسرے قسم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ پاؤں آزمائش کو دیکھ کے پھول جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ڈرا دیتے ہیں اور جو ہے مصائب و آلام میں مبتلا کروا دیتے ہیں. اس کی مثال اس طرح دی ہے, کتابوں میں ملتا ہے کہ خرگوش جو ہے وہ جنگل میں بھاگتا ہوا گیا چلاتے ہوئے کہ مجھ پر آسمان گر گیا, آسمان گر گیا, آسمان گر گیا. جی. اب جانوروں نے سنا تو جب انہوں نے دیکھا تو آسمان تو اپنی جگہ پہ سلامت ہے. صحیح. پھر جب تحقیق کے جانوروں نے تو کنکلوژن یہ نکلا کہ بیر کے درخت سے بیر ٹوٹ کے خرگوش پر گرا تو اسے ایسا لگا کہ آسمان مجھ پر گر گیا. تو اس نے اپنے خطرہ جو اس نے محسوس کیا, خدشہ جو اس نے محسوس کیا, وہ اس نے چاہا کہ سب پر مسلط ہو جائے. صحیح. تو دوسرے قسم کے لوگ اس طرح ہوتے ہیں. دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو مشکل تھوڑی سی ہے, چھوٹی سی ہے, لیکن وہ اس کو اتنا بڑا بنا لیتے اپنے دماغ کے اوپر, صحیح, ایسا سوار کر لیتے ہیں کہ ان کو بیر گرے تو لگتا ہے کہ مجھ پہ آسمان, یعنی خود بھی پریشان ہو رہے ہیں, دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں. صحیح صحیح. حالات سے کم خیالات سے زیادہ پریشان. جی حالات سے کم, درست جملہ فرمایا انہوں نے کہ حالات سے کم خیالات سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور تیسری قسم کے افراد وہ ہیں جن میں سیلف کانفیڈنس کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ ایسی کوئی آزمائش اگر ان پر آتی ہے تو وہ بیچارے یا تو ہارٹ فیل ان کا ہو جاتا ہے, اٹیک آ جاتا ہے, یا بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا انگزائٹی اینڈ سوشل جو ڈیزیزز ہوتی ہیں جس طریقے سے ڈپریشن وغیرہ, ان طرح کی نفسیاتی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. اور اب ظاہر سی بات ہے ان سب کا سولوشن کیا؟ صحیح. کنفیوژن تو کئی انہوں نے بتایا, ہمارے اعجاز میں نے ماشاءاللہ کئی اسباب بتائے کہ ان وجوہات کی بنا پہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. لیکن کنفیوژن دور کیسے ہوگا؟ جی. تو اس میں کچھ سولوشنز اس کے پیش خدمت ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے اندر سیلف کنٹرول, سیلف کانفیڈنس پیدا کریں, کیسے بھی حالات آ جائیں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور اپنا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اسٹرانگ رکھیں, مضبوط رکھیں کہ میرا رب عز و جل میرے ہر معاملات کو سنبھالنے والا ہے. بے شک. بدر کے مقام پہ
रमज़ान में ही जो ये मामला वाक़या अमल में आया था, आप जानते होंगे, जी काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो उसमें क्या था, असबाब पर कम, बज़ाहिर असबाब बहुत कम थे, जी 313 और कहाँ 1000, ट्रिपल 3 गुना ज़्यादा तादाद, लेकिन उन्होंने असबाब पे भरोसा नहीं किया बल्कि मुसब्बिबल असबाब पे किया, तो अल्लाह ताला ने गैब से उनकी मदद फरमाई। सुभान अल्लाह। और तीसरा यह हल है कि अल्लाह पाक की रज़ा पे राज़ी रहे बंदा। जी मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात होता है कि बंदा सोचता है कि यार अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अगर मैं अपने बच्चे को बाइक नहीं दिलाता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, अगर मैं इस काम को इस तरह कर लेता तो इसमें ये नुकसान नहीं होता, जी अगर मैं ये स्ट्रीम लेके पढ़ाई करता तो मैं फेल नहीं होता। मुझे याद पड़ता है एक किताब में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक वाक़या लिखा था। किसी घराने में वाक़या हुआ था कि एक कोई मर्ज़ लायक हो गया था किसी को, तो उसमें घर वालों की मुशावरत से ये तय हुआ कि भाई ऑपरेशन नहीं कराना है। सही। ऑपरेशन उन्होंने नहीं कराया और उनका इंतकाल हो गया। फिर घर वालों ने नदामत का इजहार किया कि यार हम ऑपरेशन करा लेते तो शायद वो बच जाते। फिर रिश्तेदारों में दोबारा वही मर्ज किसी को लाहिक हुआ, अल्लाह अल्लाह। तो दोबारा अब ये हुआ कि ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब जब ऑपरेशन कराया उसके बाद भी उनका इंतकाल हो गया। ओहो। तो अब लोग ये कहने लगे यार अब इनका तो ऑपरेशन हमने कराया तो भी उनका इंतकाल हो गया। तो पता ये चला कि हम सिर्फ वही करते हैं जो हमारे इख्तियार में है। इख्तियार में है। हकीकी डोर जो है वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में। सुभान अल्लाह। हम सिर्फ असबाब इख्तियार करें, नताइज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दें। सही। और जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं उनके लिए तो क्या ही बिशारतें हैं, क्या ही इनामात हैं। बल्कि माशाल्लाह माह रमज़ान के इस सिलसिले में एक मदनी तोहफ़ा मैं आप सबको नाज़रीन को पेश करना चाहूँगा कि एक रिवायत में यूँ मिलता है कि जो बंदा चाहता है कि मैं बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, तो उसके 2 फार्मूले बताए गए हदीस पाक में कि 2 अमल जो बंदा मजबूती से इसको थाम लेगा, उसको क़यामत के दिन जब सबका हिसाब किताब जारी होगा, बंदे को 2 पर अता किए जाएंगे और वो कब्र से उड़कर डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाएगा। ना उससे हिसाब किताब का मामला होगा, ना उसके अमाल तोले जाएंगे, डायरेक्ट वो जो है कब्र से उड़कर जन्नत में पहुंच जाएगा। वो किसके साथ होगा? नंबर 1, जिसकी तन्हाई पाकीज़ा होगी, जिसकी तन्हाई पाकीज़ा होगी। लोगों के सामने तो हम मिलनसार होते हैं, नेक होते हैं, लेकिन तन्हाई हमारी कैसी होती है ये हम जानते हैं ना। सही। तो तन्हाई अल्लाह करे हम जिस तरह जलवत में उसी तरह खलवत में हो। और दूसरा जो अमल है वो ये है कि हर हाल में तस्लीम और रिज़ा का पैकर बनना, अल्लाह की रिज़ा पे राज़ी रहना। जिसके अंदर ये 2 खूबियाँ आ गई, इंशाअल्लाह इस हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक वो कब्र से उड़कर डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हमारा भी इन खुश नसीबों में शुमार हो और ये अमल अपनाने की हमें भी सादत नसीब हो रमज़ान के सदके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भी इसके अलावा मजीद हल है कि अगर जिस चीज़ के बारे में हमें मालूमात नहीं है तो उसके जो एक्सपर्ट हैं, जिसको उनमें एक्सपर्टीज़ है, उनसे काउंसलिंग करें, उनसे मुशावरत करें। क्योंकि जो चीज़ आप 10 बार करके सीखेंगे, जिनको तजुर्बा है, जो तजुर्बाकार हैं, वो 10 बार करके बैठे हुए हैं। आप उनसे सुने, उनसे सीखें और लर्न करके आगे बढ़ें। अपने दिमाग में आपका विजन, आपका गोल, जो काम आप कर रहे हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। सही। कि मुझे इस काम को इस तरह करना है, इस अंदाज से करना है। जो मुश्किलात आएंगी क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, हम जन्नत में नहीं रह रहे ना। जन्नत ऐसा मकाम है जहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई आजमाइश नहीं है, कोई जो है मुश्किलात नहीं है, कोई तकलीफ, कोई भी किसी किस्म की आजमाइश नहीं है। जन्नत में राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है, फॉर एवर एंड एवर। लेकिन ये दुनिया है, ये जाए अमल है, ये जाए जजा नहीं है, दारुल जजा नहीं है, दारुल अमल है। यहाँ अमल करना है तो यहाँ पर तो मुश्किलात आएंगी, नशीब व फराज आएंगे, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। हमें हर चीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहना है। हमारे दिमाग में गोल क्लैरिफाई होना चाहिए कि हमें ये करना है, और उसके साथ साथ अपनी तरजीहात का दुरुस्त तायुन होना चाहिए। प्रायोरिटीज जो हमारी है कामों की, वो तरतीब वार सेट होनी चाहिए कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना। इस तरह इंशाल्लाह प्लानिंग के साथ कोई भी काम को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने यानी हल भी आपने एक तरीके से कन्फ्यूजन का हमें दे दिया नाज़रीन को कि हम किस अंदाज से इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। यानी
ظاہر ہے کہ جس طرح کی کنفیوژن ہے پھر اسی کے مطابق اس کا حل بھی تلاش کیا جائے گا. بعض اوقات کنفیوژن جو ہے نا وہ مختلف ہوا کرتی ہیں تو اس کے حل بھی ظاہر ہے مختلف ہوا کرتے ہیں. بعض کنفیوژن ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم خود ہی حل کر سکتے ہیں اس کو. تو بعض کنفیوژن میں جو ہے نا کسی کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سہارا لینا پڑے, کسی کا مشورہ آپ کو اس میں درکار ہو. تو جس طرح کی وہ کنڈیشن ہے اس کے اعتبار سے اس کا حل بھی ہمیں کرنا ہوگا. مزید بھی انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور بھی انشاءاللہ مزید ہمارے مہمانوں سے سوالات لیں گے. لیکن آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. اور ناظرین آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے کلام اعلیٰ حضرت. کلام اعلیٰ حضرت اس سیگمنٹ میں ناظرین ہم مختلف طریقے سے چیزیں لیتے ہیں. آج بطور خاص ہم جو اس میں کریں گے وہ یہ کہ ہم پہلے تو 2 ٹیم بنائیں گے. ٹھیک ہے, 2 ٹیم ہم بنائیں گے. ایک ٹیم ناظرین ہماری ہوگی, یہ ہمارے حاجی اعجاز صاحب کی ٹیم ہوگی, اس میں اعجاز بھائی رہیں گے اور ساتھ میں ہمارے نعیم بھائی رہیں گے. دوسری ٹیم انشاءاللہ ہمارے ریحان بھائی کی رہے گی, ریحان بھائی اور ساتھ میں عبید بھائی اس ٹیم میں رہیں گے. اس میں کرنا یہ ہے ناظرین کلام اعلیٰ حضرت میں کہ امام علیہ سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا جو آخری جو شعر ہے, جو مقطع ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کا آخری شعر جسے مقطع کہا جاتا ہے, تو وہ مقطع دونوں ٹیم سنائیں گی مختلف. ایک کلام کا انہوں نے سنایا مقطع, ایک کلام کا انہوں نے آخری شعر سنایا, پھر ایک یہ سنائیں گے ایک یہ سنائیں گے, پھر دیکھیں گے کہ کس کو کتنے مقطع یاد ہیں. اور جو رک گیا تو اس کا مطلب جو دوسری ٹیم ہوگی وہ جیت جائے گی. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ٹیم مکی سے. اس میں مشورہ کرنے کی اجازت ہے, 2 کی ٹیم ہے, آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں, دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کلام بہت سارے ہیں, یعنی دعائیہ کلام بھی اس میں آ جائیں گے, منقبت کے کلام اعلیٰ حضرت نے جو لکھے ہیں, اسی طریقے سے جو استغاثہ جو لکھے ہیں, نعت پاک جو لکھی ہیں, سلام لکھے ہیں, سارے کے سارے مقطع اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جی شروع کرتے ہیں ٹیم مکی سے. جی نہیں ٹائم نہیں, اس میں آزادی ہے. ماشاءاللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بیٹا تیرا, واہ ماشاءاللہ. جی ٹیم مدنی. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا. واہ واہ سبحان اللہ. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نا. واہ واہ سبحان اللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کیا کہنا ہے رب سلم دعا سوائے ہے. سبحان اللہ. مطلع میں کیا شک تھا, واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. واہ سبحان اللہ. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے ارے خدا نہ کرے. واہ ماشاء اللہ. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بڑھتے ہیں اب دوبارہ ٹیم مکی کی طرف, اعجاز بھائی کی ٹیم کی طرف. دیکھتے ہیں ہمیں کون سا مقطع سناتے ہیں. سوچ جاری ہے, چلیں سوچیں. یا الہی جب رضا خوابیں گرا سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. واہ سبحان اللہ. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکار میری سرکاروں کے. واہ 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 ماشاءاللہ. ریحان بھائی نے سنا دیا ہے شعر. اب دوبارہ باری ہے. 4 کلام 4 الگ لینگویج میں کلام ہے نا. جی ناظرین سوچ جاری ہے. ناظرین کے ذہن میں بھی سوچتا ہے کلام آ رہے ہیں اس وقت. احباب ناچار. چلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں اس میں. بس خام آئے, بس خام آئے خام, بس خام آئے خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد احبہ ناطق تھا, نہ چار اسرا پڑا جان. ماشاءاللہ. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب, زبردست. دوبارہ ٹیم مکی کی طرف آتے ہیں. اعجاز بھائی کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہے. کام وہ لے لیجیے, کام وہ لے لیجیے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. واہ ماشاءاللہ. جی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. واہ سبحان اللہ. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام پر کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس ختم کریں. کرے ابھی. جی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کی کیجئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی ٹیم مکی
ایسے نہیں جانے دیں گے ابھی. جی شاید میرا خیال ہے اب ٹائم شروع کر دینا چاہیے. چلیں سوچ رہے ہیں ماشاء اللہ. چلیں میں 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا. اگر سنا دیا تو مرحبا، ورنہ پھر سامنے والی ٹیم سنائے گی. اگر سنا دیا تو وہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے واہ بازے. واہ، یہ ہو نہیں بھلے. شاید نہیں ہوا. ماشاء اللہ کیا بات ہے، سنا دیا آخر. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ٹیم مکی کے لیے پھر سے ایک چیلنج ہے، دیکھتے ہیں سنا پاتے ہیں یا نہیں سنا پاتے ہیں. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض. سن لیے ہم نے. جی بہت سارے کلام ہے حالت کے، آپ غور کریں گے نا ماشاء اللہ. چلیے ایک اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، آپ گنتے رہے ہم پھر نے 2 3 کلام ہے نا جو غوث 4 اعظم پہ لکھا ہوا ہے. 5 تو 6 ایک 7 اس کا آخری 8 9 اور 10. چلے ٹیم مدنی سنائیں گے، اگر سنا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، ہماری ٹیم مدنی یعنی ہمارے ریحان بھائی کی ٹیم مقابلہ جیت چکی ہے. سبحان اللہ. اچھا ہی بتا دوں آپ کو ناظرین، یہ سمجھے کہ آنن فانن ہم نے کیا ہے، یعنی ان کو پہلے سے ہم نے تیاری کا موقع بھی نہیں دیا. بس یہ تھا کہ ایک دلچسپی کے لیے ہم نے مقابلہ کیا. یوں سمجھے کہ دونوں ٹیم ہی ماشاءاللہ جیتی ہوئی ہیں. دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے یہ مقابلہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں خوب مزید اضافہ فرمائے اور اس کی برکت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں، اگلے ایک اور سیگمنٹ کو ہم شامل کریں گے. بڑا پیارا اور بڑا ہی دلچسپ یہ سیگمنٹ ہے، اور اس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی ہاں، کوئی اس میں الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہے نا ناظرین، یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹیم کو دکھاتے ہیں. جیسے دو ٹیم ہم نے بنائی نا، یہ مکی ٹیم ہے، یہ مدنی ٹیم ہے. تو ان کو ہم ایک لفظ دکھائیں گے اور اس کا اشارہ کر کے دوسری ٹیم کو سمجھانا ہوگا، اور وہ جو سمجھیں گے اگر صحیح سمجھ جاتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح ایک لفظ ان کو دکھائیں گے اور ان کو اشارہ کر کے ان کو سمجھانا ہوگا. چلیں سب سے پہلے ٹیم مکی کے لیے ہے ایک لفظ. چلیے ٹیم مکی کو دیکھنا ہے، ٹیم مدنی والے نہیں دیکھ سکتے. جی دیکھتے ہیں ناظرین، آپ بھی ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ آپ پہنچ پا رہے ہیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. کچھ ہاتھ کا اشارہ، قرآن پاک کا اشارہ. رسالے کا نام ہے. رسالے کا نام نہیں ہے. چلیے ہاں یہ بتا دیں کیا مطلب، کوئی بھی چیز ہے. رسالے کا نام نہیں ہے، بس یہ اچھا اچھا اشارہ ہم دیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی. جی جی. کچھ اونچے کا اشارہ. لکھ رہا ہوں نعت. بڑے اسلامی بھائیوں کا مدرسہ، کیا نام اس کا؟ مدرسۃ المدینہ بالغ. واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں پہلے نام اب یہ تھا ماشاء اللہ، اس کا دوبارہ شعبے کا نام مدرسۃ المدینہ بالغان. ماشاء اللہ عبید بھائی ماشاء اللہ پہنچ گئے، زبردست، کیا بات ہے. تو یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک شعبہ ہے. میں چاہوں گا ایسا کچھ اس کا مختصر تعارف بھی اگر پیش کر دیں، کیا ہوتا ہے یہ مدرسۃ المدینہ بالغان؟ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا 56 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کے اندر دین کا کام کر رہی ہے، ماشاء اللہ. جس میں سے قرآن کی خدمت ایک بہت عظیم کام ہے جو دعوت اسلامی انڈیا انجام دے رہی ہے، جس میں چھوٹے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ ہے، حافظ بنانے کا بھی سلسلہ ہے. پھر وہیں جو ایسے افراد ہیں جو گھر سے پڑھ سکتے ہیں، مدرسے میں نہیں آ سکتے، تو غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے ذریعے
ان کو قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ ہے. صحیح. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آ کر مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں اور عمر ان کی بڑی ہے، تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. اس میں بڑی عمر جن کی 15 سال سے زیادہ عمر ہوتی ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. مدنی قاعدے سے اس کے اسباق سیکھ کر قرآن درست کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بڑی عمر والوں کو قرآن پاک سکھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، اگر آپ جہاں پر جس ایریے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں، الحمدللہ ہمارا چینل کونے کونے میں امید ہے کہ دیکھا جا رہا ہوگا، تو جہاں جہاں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو گزارش ہے آپ کے شہر میں آپ رابطہ کریں، یا آپ کے شہر میں اگر قریب میں کہیں دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین آپ کو ملتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. اگر ابھی تک آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھے ہوئے تو ہیں لیکن درست مخارج سے نہیں پڑھے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں صحیح پڑھا ہوا ہوں، لیکن جب قاری صاحب کو چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی صحیح پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ درست انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو دعوت اسلامی انڈیا کا جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، آپ ہمارے مبلغین سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فری میں آپ کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا، مخارج بھی درست کروائے جائیں گے. اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں جا نہیں سکتا ہوں یا آپ کے قریب میں کوئی مبلغین نہیں ہے تو کیا کریں؟ الحمدللہ ہمارا ایک اور ڈپارٹمنٹ GNOA غریب نواز آن لائن اکیڈمی، ماشاءاللہ ہمارے ریحان بھائی بھی موجود ہیں، آپ یعنی آپ ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں، اس شعبے سے ہیں. تو الحمدللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے آن لائن قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے مبلغین صاحب رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے رہنمائی کر دی جائے گی. چلیں ناظرین بڑھتے ہیں، اب دوسری ٹیم کی طرف. ایک لفظ دکھایا جائے گا ہمارے ریحان بھائی اور عبید بھائی کو، اشارہ کر کے سمجھانا ہوگا ہمارے اعجاز بھائی کو اور نعیم بھائی کو. جی لفظ دیکھ لیے؟ جی چلیے جناب، کون اشارہ کریں گے؟ عبید بھائی کریں گے. چلیے ناظرین بھی سوچیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. کورس تو نہیں کیا نا آپ نے؟ کورس کیا ہوا ہے؟ چلے کورس کیا ہو تو اور آسان ہو جائے گا. سوچ کر لکھنا کچھ سوچ کر لکھنے کی بات چل رہی ہے. ناظرین دیکھیں کہاں تک سوچتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب، ریحان بھائی اشارہ کریں گے. اب ترازو، میزان عمل، یعنی قریب قریب ہے اس کے، مطلب اسی سے متعلق کچھ. چلیں ایک اشارہ دوں وہاں پہ سمجھنے کے لیے، ماشاءاللہ ویسے امیدیں پہنچ جائیں گے. امیر علیہ سنت کے ایک رسالے کا نام ہے. چلیے آسان کر دیا ہے، دوبارہ سے اشارہ کر دیں مزید. قیامت کا امتحان. ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے، پہنچ گئے. قیامت کا امتحان امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، بڑا پیارا. آپ اس کی مطالعے کی نیت بھی کر لیجئے. بہت زبردست قیامت کے حوالے سے آپ نے احوال بیان کیے ہیں. تو ماشاءاللہ ناظرین ہماری دونوں ٹیمیں الحمدللہ اپنے اس سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ اچھے انداز سے دونوں نے اشاروں کو سمجھ کر جوابات دیے ماشاءاللہ. ایک سیگمنٹ اور لاسٹ شامل کرتے ہیں، وہ ہے مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی میں یہ ہوگا کہ ہمارے اسلامی بھائی نعت خوانوں سے ہم بالخصوص یہ کریں گے، کوئی کلام ان کو سوچنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کلام امیر علیہ سنت کا، اعلیٰ حضرت کا، جو بھی سوچنا چاہیں، اور ہم سوالات کر کے اس کلام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. جی کلام سوچیں گے ہمارے نعیم بھائی. جی نعیم بھائی سوچ لیا؟ چلیں بھائی سوالات شروع کریں. کیا وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے؟ جی نہیں. جی نہیں. امیر اہل سنت کا کلام ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا کلام انہوں نے جو سوچا ہے، اب ہمیں پہنچنا ہے کہ وہ کلام کو، چلے ایک مطلب ایک حد تو متعین ہو گئی کہ امیر علیہ سنت کا کلام ہے، اب کون سا کلام ہے وہاں تک پہنچنا ہے. کیا وہ مناجات ہے؟ جی نہیں. مناجات بھی نہیں ہے جناب. کیا مدینہ پاک کی حاضری کا کوئی مطلب اس طرح کا کوئی کلام ہے، مدینہ کی تذکرہ اس میں ہو، مدینہ کی حاضری کے حوالے سے کلام ہے وہ؟ جی نہیں. اللہ، اس میں کچھ لکھنے کا ذکر ہے، لکھنے کے حوالے اس کلام میں کوئی لکھنے کا تذکرہ نہیں. شاید آپ وہ سوچیں گے لکھ رہا ہوں نعت سرور، چلے وہ نہیں ہے. کیا عبرت کے حوالے سے وہ مشہور ہے کلام؟ عبرت کے اشعار پر مشتمل ہے؟ جی نہیں. کیا وہ سلام ہے؟ جی نہیں. اللہ اکبر، سوالات تو بڑھتے جا رہے ہیں لیکن کیا کچھ پہنچ نہیں پا رہے. وہ منقبت ہے؟ وہ منقبت بھی نہیں. اللہ اکبر، بھائی یہ کیا سوچ رہے کیا ہیں وہ حمد ہے؟
وہ حمد بھی نہیں. کسی خاص واقعے کی یاد میں وہ کلام لکھا گیا ہے؟ واقعی کی یاد میں بھی نہیں لکھا گیا ہے، اچھا لیکن کسی یاد میں لکھا گیا ہے. چلے میں پوچھوں، کیا وہ کلام رمضان کے حوالے سے ہے؟ جی ہاں. ارے واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. وہ کلام جو ہے کوئی لیٹسٹ کلام ہے؟ جی نہیں. کیا وہ آمد رمضان پر لکھا ہوا کلام ہے؟ جی نہیں. کیا وہ الوداع ماہ رمضان سے تعلق رکھتا ہے؟ جی ہاں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. کیا وہ کلام یہ ہے قلب عاشق ہوا پارا پارا؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زبردست. چلے ماشاء اللہ ہم آخر پہنچ ہی گئے ہمارے نعیم بھائی کی مراد تک. تو ناظرین الحمدللہ آج کے ہمارے سیگمنٹ مکمل ہوا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے آپ بھی لطف اندوز ہوں تو مشورہ دوں گا، گھر کے اندر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، گھر کے جو بڑے ہیں آپ کے ہیں، فیملی ممبر آپ کے ہیں، اگر آپ کی بیوی بچے اگر ہیں تو ایسا ہو کہ بیوی بچوں کی آپ ٹیم بنا لیں. بھائی اگر ہیں، بہنیں ہیں تو بھائیوں کی ٹیم، بہنوں کی ٹیم، اس طرح بنائیں گے انشاءاللہ گھروں کے اندر. تو اس سے آپ دیکھیں بڑا مزہ بھی آئے گا، اور لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے نا معاذ اللہ وہ گانے پر جو ہے نا وہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گانوں پر جو ہے نا اشعار کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ نعتوں کی تکرار ہو، اگر اشعار کی تکرار ہو، اس طرح کسوٹی آپ کریں آپس میں، علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس طرح کے آپ کلاموں کی آپس میں کسوٹی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے آپ آگے پروگرام کو بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ فرمائشیں ہمارے ناظرین نے ہم سے کی ہے، کچھ ہم سے کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی میرا نام محمد ارسلان رضا اتاری ہے. پروگرام بہار رمضان میں میرے کو ایک کلام سنا دیجئے. بہار جا فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو. ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس کلام کو شامل کرتے ہیں. مزید ایک فرمائش اور دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاکر ہے. میرے کو یہ کلام سنائیے. فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. دو کلام کی فرمائش کی ہے، اگر دونوں نعت خان ایک ایک سنا دیں. بہارے جا فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو. بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنان تم ہو. بہارے جا فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. زمین و آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ. زمین و آسماں کی سب بہاریں آپ کا
صدقہ بہارے بے خزاں تم ہو بہارے جاویداں تم ہو بہارے بے خزاں تم ہو بہارے جاویداں تم ہو. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اور یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. خوب ہے قید غم میں ہم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں.
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے کلام بھی ہم نے سنے ہیں۔ وقت ہمارا بہت تیزی کے ساتھ یقیناً گزر رہا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے اعجاز بھائی اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ کنفیوژن کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، مزید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ کنفیوژن پریشانی، تکالیف، مصیبت کی وجہ سے بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور علی بھائی یہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے جی، تو اسے پتہ ہے کہ میں کیسے وقت سے گزر رہا ہوں۔ ہمیں بیٹھ کر مدنی پھول تو دے رہے ہیں، ذہن تو بنا رہے ہیں، لیکن جب جس پر مشکلات آتی ہیں اس کی پریشانی جیسے وہ سمجھ سکتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک زندہ ہے تب تک مشکلات تو آئے گی، تو اپنا ایک ذہن بنانا چاہیے کہ جب تک میں زندہ ہوں مشکلات تو آئے گی۔ یہ بھی ذہن بنا لینا چاہیے کہ جو مشکلات آ رہی ہے یہ دائمی نہیں ہے، صحیح، عارضی ہے، وقتی ہے۔ آج آئی مصیبت، آج میں کنفیوز ہو گیا، کل میری مصیبت دور ہو جائے گی تو میری کنفیوژن بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے ذہن بناتا رہے کہ عارضی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک اس کا حل اور بھی ہے۔ حل کیا ہے کہ ہم ماشاءاللہ اس پر ہمارے ریحان بھائی نے بھی ترغیب دلائی تھی کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ صحیح، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب تم اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دو گے اور اس سے سوال کرو گے، وہ تمہارے لیے ایسی شے کا انتخاب کرے گا جس میں تمہاری بہتری ہو، جی، تو ضرور تمہیں خیر اور درستی ہی نصیب ہوگی اور تم نیک کام سے ہی ہمکنار ہوں گے۔ صحیح، اللہ پاک نے اپنے ایک صالح بندے کے الفاظ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پارہ 12 پارہ 24 سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 44 میں کہ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، تکلیف آئے، پریشانی، اللہ کے سپرد کر دے کہ یا اللہ یہ مصیبت، تکلیفیں یقیناً تیری طرف سے ہیں، ان مصیبتوں کو دفع بھی تو ہی فرمائے گا، اللہ سے دعا کریں۔ ایک عمل روحانی علاج قرض کر دیتا ہوں کہ جی، یہ حل ہے، سمجھو جی، کہ اگر کنفیوژن ہو، پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لے۔ صحیح، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کی فضیلت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اگر پریشانیاں یا کنفیوژن ہو تو یہ کہہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، انشاءاللہ خیر نصیب ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین بہت سارے حل ہم نے سنے، ساتھ ساتھ روحانی حل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ماشاءاللہ روحانی حل بھی ہم نے سماعت کر لیا۔ تو کنفیوژن جب بھی آ جائے تو ان تمام طریقوں کو اپنائیں۔ کنفیوژن کا ایک بہت بڑا سبب، یعنی جو کنفیوژن کو کریٹ کرتا ہے ہمارے دور میں، اگر اس کو ہم دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایک تعداد جو ہے نا وہ خود جو ہے وہ کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے، دوسروں کو بھی اس میں ڈالتی ہے۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو ایک دو دوں، جیسے کہیں پر کوئی معاملہ ہوا نا، ہو گیا کوئی واقعہ ہو گیا، اب جناب اس پر بلا وجہ کی بحث چھیڑ دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یا کوئی پوسٹ جو ہے نا وہ ڈال دی کسی بھی تعلق سے۔ اب حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہیں آگ لگ گئی، ایک مثال ہے، اب وہ آگ بظاہر تھی چھوٹی سی، لیکن اس کو اتنا بڑا بنا کر پیش کیا، اب لوگ پریشان ہو گئے،
جو پریشانی کے عالم میں ہوگا، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وجہ سے، یار پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر روز کہیں نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو معاملہ ہوا ہے اس صاحب معاملہ سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں تو اس سے رابطہ کریں. اس کے بعد جو حقیقت ہے اس کو آپ میڈیا پر اگر ڈالنا چاہتے ہیں، ضرورت بھی ہے، اگر آپ کے لیے ضروری ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہر پوسٹ کو وائرل کرنا، ہر میسج کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں. ہاں جو ضروری ہے لوگوں تک اطلاع پہنچانی ضروری ہے کسی چیز کی، تو وہ جب کنفرم ہو جائے تو پہنچائی جائے تاکہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا نہ ہو. اسی طریقے سے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے حوالے سے جو بعض اوقات لوگ پوسٹ آتے ہیں، بالخصوص زیادہ اس سے بھی زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان کے بعد عید کا چاند جب دیکھتے ہیں نا، تو اس میں لوگ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کچھ بھی چلا دیتے ہیں کہ جناب چاند ہو گیا نہیں ہو گیا ہے. یاد رکھیے کیا اس کے معاملات ہیں، کیا شرائط ہیں، یہ ہمارے جو علماء ہیں اس کے ماہرین ہیں تو وہ اس کو زیادہ جانتے ہیں. تو علماء کی طرف سے جب باقاعدہ آپ کے سامنے آ جائے، اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں علماء اہل سنت کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں سے باقاعدہ ان کے لیٹر پیڈ پر آتا بھی لکھ کر کے چاند ہوا ہے نہیں ہوا ہے. تو وہ جو پوسٹ ہے اب بہتر ہوگا کہ اسی کو جو علماء اہل سنت کی طرف سے ہمارے پاس لکھا ہوا آیا ہے اس کو وائرل کریں، اپنی طرف سے نہ کریں. اس سے بھی لوگ یوں کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے کسی میسج کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ امت کے اندر انتشار افتراق پیدا ہو. ہمارے میسج کے ذریعے، ہمارے پیغامات کے ذریعے تو لوگ آپس میں جڑیں، لوگ آپس میں ملیں، ایسا سلسلہ ہونا چاہیے. خیر بہت ساری گفتگو ہم نے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کی ہے. امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کنفیوژن ہوگی، امید ہے اس پروگرام کو دیکھ کر بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کا بوجھ ہلکا ہوا ہوگا. تو اپنے آپ کو ہلکا رکھیں، ایزی رہیں اور دوسروں کو ایزی رہنے دیں. نہ خود ٹینشن لیں نہ دوسروں کو ٹینشن دیں. انشاءاللہ سکون سے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی. ناظرین بہت ساری گفتگو کی ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان باتوں پر عمل بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اور آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے. اور جو کچھ بھی ہم نے اب تک ٹاپکس کیے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک رمضان سے ہی ہمارا یہ سلسلہ رہتا ہے، تو جو بھی ٹاپک ہم نے کیے ہیں، جو بھی پروگرام ہم نے کیے ہیں، جو ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے. ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، دیگر عبادت اور ریاضت کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. رمضان رمضان